Assalamu alaikum, and let me welcome you to a session where we learned some tools in the last session, and then we will continue on using those tools in different areas of life, in different areas of business, in different areas of administration, in government, in agencies, and maybe I said in your personal life. جہاں کہیں بھی کوالٹی امپروو ہونے کا آبجیکٹو ہو، یہ بیسک ٹولز اور میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوانس پلاننگ ٹولز بھی یوز کیے جا سکتے ہیں، ڈپلوائے کیے جا سکتے ہیں، اور one can become more productive, one can deliver better services, one can in fact present the data in a visual form. تصویر سامنے نظر آئے، ڈیٹا کی تصویر، اور تصویری شکل میں جب یہ پرفارمنس کسی کے بھی سامنے آپ رکھ دیں تو تصویر کے لیے پھر آپ کسی لینگویج کا سہارا نہیں لیتے، وہ تصویر خود بولتی ہے. How the people were absent in the last month, how many number of orders were filled in the last 1 hour, how many customers were attended and satisfied in the last week. یا آج جیسے میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کروں گا اور مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ صاحب میں سے خاص طور پر اسے اپریشیٹ کریں گے. Why the sales are below target? What could be the reasons? تو اس لیے یہ کوالٹی کے جو ٹولز ہیں، انہیں اپنے پاکٹ یا پرس میں یا فائل میں یا دماغ میں یا کہیں دل میں جگہ دیجئے، اور جس ٹول کو جب بھی آپ استعمال کرنا چاہیں، جیسے دیکھیے نا، ہم نے کہا تھا 7 ٹول ہیں یہ بیسک. اس میں سے چیک شیٹ تو بذات خود بہت سمپل ٹول ہے، اور آپ ہر قسم کا ڈیٹا گیدر کرنے کے لیے اسے یوز کر سکتے ہیں. اب ٹیبولر فارم میں شاید اس سے وہ ڈیسیژن میکنگ نہ بہتر طریقے پہ کی جا سکے، وہ پیٹرن اور بیہیویئر اور ویریشن نہ نظر آ سکے. تو اس لیے پھر ہم اس ڈیٹا کو جو ٹیبل فارم میں چیک شیٹ پر ہم نے کلیکٹ کیا، ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں ٹائم پرسپیکٹو میں، فریکوینسی پرسپیکٹو میں، بار چارٹ کے اندر جس کو ہم نے کہا تھا ہسٹوگرام، یا پھر ہم بعض اوقات جب 2 ویریبلز کے بیہیویئر کو آپس میں ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہوں، افیکٹ دیکھنا چاہ رہے ہوں، تو پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم ایکس وائی کی ریلیشن شپ کے لیے اسکیٹر ڈائیگرام کو یوز کر سکتے ہیں. اسی پرسپیکٹو میں پھر ہم نے پریٹو ڈائیگرام بھی ڈسکس کی تھی نا، 80-20. What are those main causes? Vital few causes. جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں sales are below the target. Why? دیکھیے یہ کوشچن تو آپ اگر خود اپنے آپ کو ایڈریس نہیں کریں گے، if you are the head of the sales force, then the head of the marketing department might ask you, or vice president sales might ask you, gentlemen, lady, what happened? We gave you the target of selling 10,000 units. You reached only at 8,000. قبل اس کے کہ کوئی دوسرا آپ سے پوچھے، ہم نے کہا تھا نا کوالٹی ایشورنس کا پرسپیکٹو ہی یہ ہے کہ کوئی دوسرا آپ سے سوال کرے. یو آڈٹ یور سیلف، یو آڈٹ یور اون پروسیس، یو آبزرو، ٹیک نوٹس، کلیکٹ دی ڈیٹا، ڈسپلے اٹ، اینڈ ٹرائی ٹو سی what is the cause. There must be some cause.
پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کازز ہیں ان کو کیٹیگرائز کیجئے. ہم نے ایمز کی بات کی, 5M اور 7M. دیکھیے کہ کیا کیا ایفیکٹ ہیں, یہ ایفیکٹ کس کس کاز کی بنا پر, کہاں پر آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز, what we are trying to develop in you, عزیز طلبہ و طالبات, what I'm trying to present to you in a way is that please develop a mindset, develop a thinking paradigm that you look at the data, put them together, generate an information, and then use your experience, use your expertise, use your education, be competent enough that you become knowledgeable about your process. You may like to take some corrective action, or you may like to take some preventive action. اچھا, پھر یاد ہے ہم نے وہ جو ایک کوالٹی مینیجر کو انوائٹ کیا تھا, انہوں نے کہا صاحب نہیں, کریکٹو اور پریونٹیو ایکشن کے بعد ہماری کمپنی تو اب ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گئی ہے, وی لائک ٹو اریڈیکیٹ دی ویریشن اینڈ دی ڈیفیکٹس اینڈ دا کازز. تو ڈپینڈ کرتا ہے کس آرگنائزیشن میں, مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں, پروڈکشن کے پرسپیکٹو میں, پیپل کے پرسپیکٹو میں میچورٹی لیول کیا ہے. اینی ہاؤ, variations would be there, variations in the product, variations in the process, variation in the mood of the people. آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو لوگ, اگر آپ ہیڈ آف دی سیلس فورس ہیں تو آپ کی ٹیم میں جو 5, 7, 10 لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس ڈیٹا کو ویزیبلی ریفلیکٹ, پریزنٹ کیجئے اور پھر ریفلیکٹ کیجئے, اور خود ہی کچھ کریکٹیو ایکشن لیجئے, خود ہی کچھ یو ڈسکس ود یور ٹیم, لوگوں کو انوائٹ کیجئے. اینڈ آئی ایم شیور ایوری بڈی از اسمارٹ انف, دا ون ہو از انوالوڈ ان اے پروسیس. فیڈ بیک لیجئے ان سے, ان کو کمنٹ کرنے کے لیے, ان کو آئیڈیا, بھائی کیسے ہم اس پروسیس کی ایفیشنسی کو بہتر کریں. آج میں کچھ آپ سے سپورٹس کے حوالے سے بھی کچھ ایگزامپل شیئر کروں گا, مختلف سیکٹرز کے ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ تاکہ ان ٹولز کو کسی بھی ایریا میں آپ استعمال کر سکیں. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا, چیک شیٹ, ہسٹو اینڈ پریٹو ون آر دا سیم تھنگ. پریٹو ذرا ہائی لائٹ کر کے 2-3 کازز کو آپ کے سامنے کہتا ہے, بھائی ان کو پہلے کیجئے, یہ کر لیں گے تو 80% پرابلم سالو ہو جائیں گے. جب وہ سالو ہو گئے, کچھ اور سامنے آ جائیں گے. ریمبر وی ٹاکنگ اباؤٹ وہ کیا, پیزا ڈلیوری, اور ہم نے اس میں سے 3 مین کازز کو پوائنٹ آؤٹ کیا, بلکہ میں نے آخر میں یہ کہا تھا کہ ان 3 کی بجائے ایکچولی تو وہ 2 ہی ہیں. اٹ واز بینگ ڈلیورڈ لیٹ. دیکھیے نا, کال آئی, پیزا کا آرڈر لے لیا گیا, ایڈریس لے لیا گیا, ٹیلی فون نمبر لے لیا گیا, اور آپ نے کہا, جو بھی پیزا شاپ والے ہیں, بہت ہیں پاکستان میں, ہر شہر میں اب تو یہ سٹائل موجود ہے. آپ نے کہا صاحب اس ایڈریس پر ہم آپ کو 20 منٹ یا 25 منٹ میں ڈلیوری دے دیں گے. اب نیچرلی اگر آپ 45 منٹ پر وہاں پہنچتے ہیں, اس کی ریزن کچھ بھی ہو, سو اٹ ول بی ڈلیورڈ لیٹ, کسٹمر ول بی ویٹنگ اینڈ کمپلیننگ, اور جب وہ ڈلیور لیٹ ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ ٹھنڈا ضرور ہو جائے گا. تو یہ 2 کازز تھیں which was responsible for almost more than 70% of the problems. ایک تیسرا بھی اس کے ساتھ تھا, بھلا کیا تھا وہ, there were some bubbles in the crust. سموتھ ہونی چاہیے, ٹاپنگ خوبصورتی سے نظر آنی چاہیے. ببل تو دیکھیے چیز ہے, مثلا چیز تو ہوتی ہے پیزے میں, چیز میں سے اگر پکاتے ہوئے اس میں سے ببل بنے گا, یا ببل اسی طرح سے رہے گا, یا ببل پھٹ جائے گا.
It will not look good. کچھ پروسیس میں پرابلم ہے. تو اسی لیے پھر ہم نے کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام جب اس کی دیکھی تھی تو بہت سارے کازز کو ہم نے ایکسپلور کیا, کہاں کہاں پر پرابلمس ہیں. تو اسی طرح سے ان ٹولز کو جس آرگنائزیشن میں بھی آپ کام کر رہے ہوں یوز کیجئے, اور پھر اسٹیٹسٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کیجئے, پروسیس کو کنٹرول کیجئے. آج پھر ہم کچھ پروسیس کنٹرول کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تھوڑا انٹلیکچولی ڈیمانڈنگ بھی ہے یہ سبجیکٹ, کچھ نمبرز کی گیم بھی ہے. یو ہیو ٹو بی فیملیئر ود دی نمبرز اینڈ ہاؤ ٹو پورٹرے اینڈ پریزنٹ دیم. اچھا, آپ میں سے جو انجینئر لوگ ہیں they would feel comfortable by using these tools in any domain of production or design. لیکن آپ میں سے کچھ بزنس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, فائنانس کے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے, بلکہ کچھ سوشیولوجی اور کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ بھی یہ کورس لے رہے ہوں گے. تو ایگزامپلس مختلف سیکٹر سے میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں تاکہ آپ ان کو اپنے اپنے ایریا میں, اپنے اپنے سیکٹر میں, اپنے اپنے فیلڈ میں استعمال کر سکیں. لیکن استعمال ضرور ہونا ہے, اس لیے کہ ہر پروسیس کی ایک آؤٹ پٹ ہے. ہمیں آؤٹ پٹ پہ بھی نظر رکھنی ہے, وہ بھی کوالٹی کی ہو. اس لیے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ وائس آف دی کسٹمر مسٹ بی الائن ود دی وائس آف دی پروسیس. تو آئیے پھر پہلی ایگزامپل ہم آج دیکھنا چاہیں گے فش بون کے حوالے سے, اور میں نے فش بون بڑی ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کی تھی. یہ دیکھیے فش بون. فش بون کو یوز کرتے ہوئے جس ایشو کو بھی آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر کچھ کوالٹی ہم لوز کر گئے, اس ایشو کو, اس پرابلم کو, اس پروجیکٹ کو آپ اس کے ہیڈ میں پلیس کریں گے. مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ فش بون مارکیٹنگ کے سیلز کے حوالے سے. کیا پرابلم ہے, کیا ایشو ہے؟ سیلز تو ہیں, لیکن جو ٹارگٹ طے کیا گیا تھا یا سیلز مینیجر نے خود طے کیا تھا, اس کوارٹر میں, اس منتھ میں, اس ریجن میں یہ ٹارگٹ ہے ہمارا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایکٹیویٹی. سیلز پروسیس, اب اس اب تفصیل میں نہیں جاتے ہیں اس سٹیج پر کہ کیا اس کی ریزنز ہیں. ریزنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں, ہمیں وہ ایکسپلور کرنی ہے. اور ہم اگر 5M یا 7M کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو باتیں کچھ واضح ہو کر سامنے آ جائیں گی. آپ خود بھی کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ میں سے وہ لوگ جو سیلز ایگزیکٹو یا سیلز آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہوں فیلڈ میں, وہ اس ٹول کو اپنے سامنے رکھیں, ایک اس کی فوٹو کاپی کرا لیجئے اور اس فوٹو کاپی کو پھر جہاں چاہے آپ یوز کیجئے. جو پرابلم, جو ایشو, جو چیز آپ کو بادر کر رہی ہے, believe me, you can do it at home. Whatever is bothering you, put it in its head. See what are the causes. You come up with the causes and the sub causes. پھر اگر causes آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو ان کو پھر prioritize کیجئے. مثال کے طور پر sales are below the target. Alright, I'm sharing with you 6 causes. اور آپ میں سے جو مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھ سے ایگری کریں گے all these 6 causes are genuine. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کیا ہماری پرائسنگ اسٹریٹجی تو اپ ٹو دی مارک شاید نہیں تھی. پرائسنگ از رانگ. ہم نے کچھ زیادہ پرائس اس پروڈکٹ کی فکس کر دی. دیر از انکریز کمپٹیشن. کمپٹیٹر جو ہے اس نے کوئی ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی, کوئی ڈائریکٹ سیلنگ کی تھی, کچھ پروموشن کی تھی, کوئی ڈسکاؤنٹ کی تھی, کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹارگٹ اچیو نہیں ہوئے. آپ نے فور کاسٹ کیا تھا نا کہ ہم اتنے یونٹ دودھ کے, جوس کے, اتنے یونٹ آئل کے بوٹلز کے, ٹوتھ پیسٹ کے, کچھ بھی کنزیومر گڈس, انجینئرنگ گڈس. گرمیوں کا سیزن ہے, پنکھوں کے ٹارگٹ ہیں, اے سی کے, ریفریجریٹر, واشنگ مشین کے ٹارگٹ ہیں, موٹر سائیکل کے ٹارگٹس ہیں, کار کے ٹارگٹس آر ایوری ویئر. اور سیلز سسٹم کے اندر, سیلز پروسیس کے اندر تو ٹارگٹ فکس کیے جاتے ہیں, وہ ٹارگٹ اچیو کیے جاتے ہیں, اس بیس پر بونس بھی ملتے ہیں, ایوارڈ بھی ملتے ہیں, بینیفٹس بھی ملتے ہیں.
اور مجھے کہنے دیجئے کہ سیلز ہی کی بنیاد پر تو آرگنائزیشن پروفٹ ارن کرتی ہے. ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا, سیلز فورس ہی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوگی, تو ریونیو کہاں سے آئے گا؟ تو اینی ہاؤ سیکنڈ کاز could be increased competition. اب یہ آپ کو ڈسکس کرنا ہے اپنے آپ سے بھی, اپنی ٹیم سے بھی. تیسرا کاز poor sales management. Now this deals directly with the head of the sales. آپ کے ساتھ جو 6 لوگ کام کر رہے تھے, میر کارواں کے اندر کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت, معاف کیجئے, کچھ کم ہے. The leader of the sales force, اس کو کمیونیکیشن اسکل, انٹرپرسنل اسکلس, موٹیویشن اسکلس, ڈیسیژن میکنگ اسکلس, اسی حوالے میں ہم کہہ رہے ہیں نا پور سیلز مینجمنٹ. ایک چوتھا کاز ہے انکریکٹ ٹارگیٹس. کہ صاحب ہیڈ آف دی سیلز ڈپارٹمنٹ نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیا وہ صحیح نہیں تھا. اٹ واز رادر ہائیلی ایمبیشس. دیکھیے نا, ٹارگیٹ جو آپ سیٹ کرتے ہیں چیلنجنگ تو ضرور ہونا چاہیے, لیکن اٹ شوڈ بی اچیویبل. وہ کہتے ہیں ٹارگیٹ شوڈ بی اسمارٹ, اچیویبل. اور اسمارٹ میں جو اے ہے دیٹ اسٹینڈس فار اچیویبل. تو اگر انکریکٹ ٹارگیٹ تھا, وہ اچیو نہیں ہوا, تو سیلز تو پھر آٹومیٹیکلی بلو ٹارگیٹ ہوں گی. پانچویں کاز, ڈیڈ وی ہیو پراپر ایڈورٹائزنگ؟ ون آف دا 4 P's. پرائسنگ کی بات ہم نے کی, پروڈکٹ کی تو سیلز ڈاؤن ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں پروموشن کا, چینل, میکنزم, میڈیا, نیوز پیپر, میگزین. کیا ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی استعمال کی گئی مارکیٹ پلاننگ کرتے وقت؟ کیا یہاں پر کچھ شارٹ کمنگ تو نہیں تھی؟ اور آخری بات ہم کر رہے ہیں, ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا, وی ہیو ٹو یوز بزنس انٹیلیجنس. What is the business intelligence? آپ میں سے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہیں گے صاحب یہ تو ایک آئی ٹی ایپلیکیشن ہے. یو ڈیولپ اے سسٹم, یو پرزینٹ دس ٹو دی آرگنائزیشنز, لیٹ دم فیڈ دی ڈیٹا, اینڈ اٹ ہیلپس ٹو میک دی مینیجرز ان ڈیسیژن میکنگ, ان انالیسز, ان بیٹر فور کاسٹ, ان لوکنگ ان ٹو دی فیوچر. تو یہ وہ کازز ہیں جو ہم نے بلو ٹارگیٹ سیلز کے حوالے سے کچھ پوائنٹ آؤٹ کی. اس سے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. لیٹس لک ایٹ دی سب کازز. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پور سیلز مینجمنٹ کے حوالے سے ڈیڈ وی ہیو لیک آف ڈیٹا. جب آپ کہتے ہیں کہ سیلز مینجمنٹ پور تھی, وٹ ڈو وی مین بائی دیٹ؟ وین وی ور میکنگ پلان, ڈیڈ وی ہیو دی پراپر انفارمیشن, دا سیزنل ویریشن ان دا ریجن, نمبر آف کمپیٹیٹرز and their product distribution, what were the channels being used? سب کا ڈیٹا چاہیے نا. پھر یہ کہ کہیں کوئی اکراس دی بارڈر آؤٹ سائڈ دی کنٹری اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے حوالے سے کوئی کمپیٹیٹر تو نہیں آ گیا. تو سیلز مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو یہ ساری چیزیں ڈیٹا ہی سے ڈرائیو کرنی ہے نا. اسی پرسپیکٹو میں ہم کہہ رہے ہیں پور لیڈرشپ, یعنی کاز از دا پور سیلز مینجمنٹ, سب کاز could be poor leadership. جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میر کارواں head of the sales force was not good enough to explain the features of the product or to make sure that what are the targets expected out of me per day, per week, per month. ہمارا خیال یہ تھا, I assume, کہ ہم مہینے کے آخری ہفتے میں ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے. یہ تو ہمیں ہیڈ آف دی سیلز فورس کی طرف سے بتایا ہی نہیں کیا کہ مونسون کا سیزن آنے والا ہے اور اس ہفتے میں ہو سکتا ہے بارشیں ہوں گی تو فیلڈ میں ہم نہیں جا سکیں گے, سیلز افیکٹ کرے گی. ایون ریٹیل سٹورز پر بھی سیلز اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو کیوں نہ پھر ہم جب سیزن فیوریبل ہو تو ہم اپنے ٹارگیٹس کو ہائر اچیو کریں, سو وی کین میک سم کمپنسیشن فار دی لو سیلز وین دا سیزن ول ویری. یہ تو آپ کو قبل از وقت پھر اس کے بارے میں خیال کرنا ہے. اور کس کی ذمہ داری ہے؟ ہیڈ آف دی سیلز فورس, لیڈر. ہم نے کہا تھا پرائسنگ از رانگ.
ون آف دی کاز. اس کی سب کاز ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں رانگ ہے؟ ہائر دین دا کمپیٹیٹر. آپ وہی جوس 15 روپے میں بیچ رہے ہیں 250 ملی لیٹر فار ایگزامپل. آپ کا کمپیٹیٹر اس سے کم میں بیچ رہا ہے. ہو سکتا ہے بہتر کوالٹی بھی ہو, بہتر اس کی پیکجنگ بھی ہو, بہتر اس کی پریزنٹیشن بھی ہو. سب سے پہلے تو باکس ہی نظر آتا ہے نا. اسی طرح سے باقی کازز کے اندر بھی آپ کو پھر یہ دیکھنا ہے اس کی سب کازز کیا ہیں. دیکھیے بزنس انٹیلیجنس کی میں نے بات کی تھی کہ دس کوڈ بی اے کاز. ڈیڈ یو یوز بزنس انٹیلیجنس سسٹم, ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ, ڈیٹا مارٹس. آئی ٹی والے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گے اور شاید دس از دا نیڈ آف دی فیوچر. یو برنگ ان دا ڈیٹا فرام ڈفرنٹ transactions, put them together cross-functionally, and then you try to make a decision. But then, to use this system, you got to be creative, more innovative. تو کہیں کریٹیوٹی کا تو ایشو نہیں ہے, ہم میں سے ہر شخص کریٹیو ہے, لیکن کیا ہمیں کچھ انوویٹو ٹولز ہیں جو ٹریننگ دی گئی, سکھائی گئی کہ ہم ان کو یوز کر سکیں؟ یہ سب چیزیں مل کر پھر یہ فش بون ایک کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے, ایک کمپلیٹ سینیریو آپ کے سامنے رکھ, اس کو پھر آپ چیک شیٹ پہ جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ بھی میچ کریں. پھر آپ اس کو کاز وائز جو ڈیٹا آپ کو ملا ہے اس کو پھر ڈسپلے کیجئے, اس کا پریٹو بنائیے. پک اپ دی مین 2 or 3 causes, take some corrective action. See then sales target goes up. If it does, this means corrective action which is being taken is working fine. So this is how continuously you keep on improving. یہی ٹوٹل کوالٹی کی اسپرٹ بھی ہے کہ آپ ان ٹولز کو جب یوز کریں گے تو آپ سیلز کی کوالٹی, یہاں ہم چونکہ سیلز کی بات کر رہے ہیں, سیلز کی کوالٹی بہتر ہوگی. اور اگر سیلز کی کوالٹی بہتر ہوگی تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ریونیو کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی یا نہیں؟ ریونیو کی کوالٹی بہتر ہوگی تو آئی تھنک پیپل ول ٹاک گڈ اباؤٹ یو ان ٹرمز آف فائنینشیل پرفارمنس. اینڈ وین دا ٹائم ول کم دیٹ یو ول بی آسکنگ فار انکریمنٹ اور بونس, یو ول بی جسٹیفائڈ. ان ادر ورڈس, اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول ٹولس and statistical process control tools or methodology is basically there to help us to solve the problems. Problem in sales, problem in delivery, problem in production, problem in design, problem in dealing with people, problem in dealing with customers, partners, suppliers. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے پروسیس ہیں, اور کوالٹی مینجمنٹ سسٹم آپ کو انوائٹ کرتا ہے کہ ان کو ایک پیکج کے طور پر ہر پروسیس کو اینالائز کیجئے, اور پھر جو ورک فورس کام کر رہی ہے ان کو ٹرین بھی کیجئے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کیجئے. دیکھیے وہ ڈیٹا جو آپ نے کلیکٹ کیا وہ آپ ہی نے اپنی ٹیبل پر فائل میں رکھے چھوڑا, نہ آپ نے کوئی ڈیسیژن کیا, نہ آپ نے اس ڈیسیژن کی وجہ سے جو اس کے پارٹس اینڈ پارسل ہیں یا اس ڈیٹا کی وجہ سے جن کی پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے یا جنہیں کل بونس نہیں ملے گا, انہیں آپ کمیونیکیٹ کیجئے قبل از وقت. اٹس اے اوپن سسٹم. یو ڈیولپ, when you use these tools, you develop an open communication. اس کا مطلب یہ ہوا, جو ہم اسٹیٹسٹیکل تھنکنگ کی بات کر رہے تھے, that we develop a thinking that we are working in an interdependent system. یاد ہے ہم نے شروع میں سسٹم تھنکنگ کی بات کی تھی. And system generate data. System generate data at input level. System generate data at the throughput level. System generate data at the output level. There are processes. So this means work is occurring in a system, interconnected processes. And when there are interconnected processes, variation is part of the game. Variation is part of the life. Variation in machine, variation in material,
variation in measurement, variation in people, and even the dollar can fluctuate in the market, and this will, believe me, affect on those materials which you were expecting from overseas. Price went up, so cost will go up. When the cost goes up, you had made a promise in advance with your customer that you will deliver per unit on this price. What to do? So variation and how to control these variations. ابھی پھر ہم کچھ لرن کریں گے کہ what are the causes of these variation. Cause and effect diagram تو آپ نے دیکھ ہی لی کہ how you're trying to put things within certain limits. تو انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریڈیوسنگ دیز ویریشن. دیکھیے ویریشن تو ہیں. ریمبر ہم نے کہا تھا, نہیں میں نے نہیں کہا تھا, ڈیمنگ نے کہا تھا کہ یس دیر ول بی فائرز ان دا ہوٹل, بٹ وین دیر ول بی ون, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیل ود اٹ, اینڈ کین یو میک اے گڈ پلان ایز اے گڈ مینیجر دیٹ دیر ول بی لیس فریکوینسی آف دیز فائرس. دیکھیے فریکوینسی بھی امپورٹنٹ ہے. مہینے میں ایک مرتبہ اوکے فائن, اٹس اے کامن کاز, ہو جاتا ہے. ڈیلی ایک مرتبہ ہو رہی ہے, آئی ایم سوری, اٹس اے اسپیشل کاز. کچھ دیکھیے پھر کہاں پر کیا پرابلم ہے. روزانہ اگر آفس کے اندر, آپ کے آفس کے اندر, آپ کی کلاس کے اندر روزانہ دن میں 6 لیکچر ہوتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, اگر 6 لیکچر میں روزانہ کسی ایک لیکچر کے اندر تو میں ہو رہی ہے آپ کے کولیگز کے ساتھ, آئی ایم سوری, نو گڈ. ویریشن تو ہے نا, پوری کلاس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میل کی ذمہ داری ہے یا فیمیل کی ہے, یا خواتین زیادہ گفتگو کرتے ہیں یا جینٹس زیادہ, اس کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہے وین ایور دیر از اے لاؤڈ وائس ان دا کلاس بائی سم ون فار وٹ ایور ریزن, بلیو می, مزہ کرکرا ہو جاتا ہے نا. ابھی جو کرکرا ہے نا, اس کو کیسے روکا جائے؟ سو ویریشنز وڈ بی دیئر, بٹ دا کوشچن از وٹ از دا کی ٹو سکسیس. ہاؤ کین آئی ورک ان اے وے دیٹ آئی ارن مائی ریسپیکٹ اینڈ آئی گیو ریسپیکٹ ٹو دی ادرس. نو بڈی اسپیکس لاؤڈر. کرکرا اسی لیے ہوتا ہے نا, something is irritating, something is bothering. اس کو کیسے ود ان لمٹ رکھا جائے؟ اچھا مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہو جائے, چلیے کامن کاز. اسٹوڈنٹ ہیں بھائی, لڑتے جھگڑتے ہیں, مہینے میں ایک مرتبہ اوکے کامن کاز. دن میں ایک مرتبہ آؤٹ آف 6 کلاسز, میرے نزدیک تو یہ اسپیشل کاز ہے. یہ ہے ویریشن. یہ اسی وقت کنٹرول ہوگی, بٹوین رینج رہے گی جب آپ مائنڈ سیٹ رکھیں گے کہ ہمیں ڈیٹا پر نظر رکھنی ہے. وی ہیو ٹو مینج بائی فیکٹس. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایس پی سی اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول, کہ پروسیس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. پروسیس اگر کنٹرول ہوگا, مجھے کہنے دیجئے کہ آؤٹ پٹ آف دی پروسیس, پروڈکٹ کمنگ آؤٹ آف دی پروسیس would be a quality product, would be a quality service, would be a quality lecture, would be a quality sitting in the class. اگر پروسیس جو ہے اس کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں. So in other words, you observe the data over time. Remember ہم نے رن چارٹ کی بات کی تھی, ٹائم پلاٹ کی, وہ ہماری بیسس بن رہی ہے. ڈیٹا تو کلیکٹ ہوگا. Now we want to observe the data over time to determine if the process is in control. ریمبر ہم نے وہ ایبسنٹیزم کا ڈیٹا, سال سے زیادہ کا ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا. وی وانٹ ٹو کیپ دی پروسیس ان کنٹرول. پھر ہم نے ڈیٹا کے پرسپیکٹو میں ایٹریبیوٹس ڈیٹا اور ویریبل ڈیٹا کی بھی بات کی تھی. بھلا بتائیے تو ایٹریبیوٹ ڈیٹا کون سا ہوتا ہے؟ وٹ یو کاؤنٹ. کس کی ایگزامپل دی تھی ہم نے؟ ایئر لائن کی. ذہن میں آیا؟ ویریبل ڈیٹا جو آپ میجر کرتے ہیں, میں نے آپ کو میٹر سٹک کی بھی ایگزامپل دی تھی کہ کیا یہ 1 میٹر کی ہے, میجر کریں گے آپ کتنے ملی میٹر ہے. آپ بوٹل میں
یا پیکج میں دودھ یا جوس فل کر رہے ہیں, مشینوں کے ذریعے سے فل ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اس میں 250 ملی لیٹر ہے والیوم. نو یو میجر دا ڈیٹا کمنگ, ویریبل ڈیٹا کمنگ آؤٹ آف دا مشین بائی لوکنگ ایٹ سم سیمپلس. دیکھیے نا, 1 گھنٹے کے اندر 1000 بوٹلز بن کے نکل رہی ہیں. اب اس 1 گھنٹے میں سے کچھ آپ سیمپل لیں گے, اس کو میجر کریں گے, کیا یہ 250 ہے؟ اگر تو وہ 250 پلس مائنس لیٹ سے آپ نے 1 ملی لیٹر کہا, ود ان رینج ہے, ایکسپٹیبل ہے, ناٹ ایکسپٹیبل ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے مشین 250 کی وجہ سے فلنگ جو ہے وہ 210 یا 220 ملی لیٹر کی ہو رہی ہے, اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بوٹلز خالی بھی چلی جاتی ہیں. دس مینس دی آپریٹر آن دا مشین, میں آپریٹر کی بجائے میں کہوں گا دی مینیجر آف دی پروڈکشن, مینیجر آف دا شفٹ, ہیڈ آف دا شفٹ, ان چارج آف دی شفٹ, واز ناٹ ٹیکنگ دی ریسپانسبلٹی. تو لازمی بات ہے کہ جب وہ ریٹیل سٹور پر پہنچے گی, آپ کا کیا خیال ہے, کسٹمر جو ہے اس کو پرچیز کرے گا؟ وہ پروڈکٹ تو بن کے چلا گیا. اچھا ویسے ہی آپ دیکھیے, وہ پیکج بوٹل میں تو نظر آ جائے گا نا کہ اس میں سافٹ ڈرنک نہیں ہے, جوس نہیں ہے, لیکن اگر وہ پیکج, وہ گھی کا ڈبہ ٹن پیک کے اندر ہے, خالی ہے, بعض اوقات تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اچھا اتنی بڑی کمپنی اور یہ خالی ڈبہ. اب وہ پیک بھی ہوا, سیل بھی ہوا, شپ بھی ہوا, کاؤنٹ بھی ہو گیا, انوائس بھی بن گئی, پیمنٹ بھی ہو گئی, کوئی تو کمپلین کرے گا. ویریبل ڈیٹا. پھر اس کے علاوہ سیمپل ورسز انڈیویجول ڈیٹا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ 100 میں سے آپ 5 کا سیمپل یا 10 کا سیمپل اٹھا رہے ہیں. پاپولیشن میں سے, پاپولیشن کو دیکھنے کے لیے آپ سیمپل سائز اس کا طے کر رہے ہیں, یا انڈیویجول کار بن رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ دن میں اگر 5 کاریں بنتی ہیں, اسمبلی لائن سے 5 کاریں نکلتی ہیں, تو آپ 5 میں سے کیا سیمپل سائز لیں گے؟ آئی تھنک ایچ اینڈ ایوری کار از انڈیویجل اینڈ اٹ ہیز ٹو بی measured, inspected, defects has to be looked for. So in other words, my dear students, variations are there and there are many sources. Question is, some of them are uncontrollable, some of them are controllable. اچھا پھر جو uncontrollable variation ہے ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ common causes. ان کو بھی ابھی دیکھتے ہیں ہم. But then there are some special causes which you can assign کہ جی یہ فلاں مشین کی وجہ سے ہوئی, یہ فلاں سپلائر سے ہم نے مٹیریل لیا تھا اس لیے ایسا ہوا, فلاں دن یہ لاٹ بنی تھی اور اس دن بجلی کی فلکچویشن بہت زیادہ تھی. اسپیشل اسائنیبل کازز وچ کین بی ریکگنائزڈ اینڈ کین بی کنٹرولڈ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لک فار دیز ویریشنز اینڈ دا ریزن از ویریشن ول بی دیئر ان دا پروسیس. دا کوشچن از ہاؤ ڈو یو کنٹرول them. Failure to understand these variations or these differences in variations between common causes and special causes can increase the variation in the system. کہ جو ایک special cause ہے, مٹیریل آپ نے سپلائر A سے لیا تھا, آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو common cause ہے جی, ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. It will in fact make your process even worse. So you have to be smart. You have to be innovative. You have to be vigilant. Understandingly that variations will be there, let us differentiate between common causes of variation and special causes of variation. ابھی میں اس کے examples بھی آپ کو دیتا ہوں. And then try to assign what are those special causes. Maybe you can use cause and effect diagram, fishbone. We would like to study the variation more when we speak of SPC. Because variation is there in the nature and we would like to study them so we can respond to them. We sense them, we measure them, we observe them, we gather them so we can respond.
So this means SPC now then is a methodology. It's a methodology that you monitor the process. And while monitoring, آپ پھر اسائن کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر اسائن کرتے ہیں اسپیشل کازز اینڈ کامن کازز. اسپیشل کازز کے لیے کریکٹو ایکشن لیتے ہیں. کامن کازز اگر آپ کے پرابلمس میں انکریز ہو رہی ہیں اور ان کی وجہ سے, دین یو چینج دی پروسیس. اسپیشل کازز کی وجہ سے کریکٹو ایکشن, کامن کازز کی وجہ سے دین یو موڈیفائی دی پروسیس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ بات کر رہے ہیں ایس پی سی کی, اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول, تاکہ پروسیس کنٹرول ہو تو پروڈکٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہو, پروڈکٹ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو, پروڈکٹ جو ہے یا سروس جو ہے وہ جب ڈلیور ہو تو کسٹمر ول بی سیٹسفائڈ. یہی پرپز نہیں تھا, یہی پرنسپل نہیں تھا ٹوٹل کوالٹی کا. اور پھر سسٹم اور پروسیس فوکس واز آلسو ون آف دی پرنسپل. تو ٹائم پرسپیکٹو کے اندر پھر ہم ایس پی سی کے حوالے سے ویرائٹی آف کنٹرول چارٹس ڈیولپ کرتے ہیں, اور کنٹرول چارٹ پر پھر ڈیٹا ڈسپلے ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے. وی کین improve what? Improve the process. Who will improve? The person who is involved in the process. So in other words, SQC and SPC taken together, assigning different causes, looking at the data, developing these charts, putting them in front of you or maybe on the wall, over a period of time, daily, shift wise, weekly, monthly, yearly. ابھی میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ اسپورٹس کی ایگزامپل شیئر کروں گا. اوور سیزنز ہیلپ یو دیٹ یو کین امپروو یور سیلف. ڈیمنگ نے بھی ویریشن کی بات کرتے ہوئے 50s میں یہ بات کہی تھی. ڈیمنگ واز اے فزسسٹ, فزکس کا بیک گراؤنڈ تھا اور اسٹیٹ کو بہت یوز کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب 94% آف دی ٹائم variation in the process is because of common causes, and these are due to the system. So please don't blame the person, don't blame the operator working on the machine, don't blame the manager who is leading the sales force. Have you developed a process? Have you developed a system? And blame the system, blame the process. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ سسٹم یا پروسیس کی جب بات ہوتی ہے تو اس کی اونرشپ کسی مینیجر کی ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, مینیجر تو بہت ٹھیک ہے جناب, اس کی ٹیم, اس کے ایگزیکٹو, اس کے آفیسر, اس کے آپریٹر, سپروائزر, فورمین, بس انہی کا پرابلم ہے. جبکہ ڈیمنگ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. سسٹم کیا ہے؟ انٹر کنیکٹڈ پروسیس, سب آپس میں ایک چین ہے. اس چین میں دیکھیے کہاں پر ویکنس ہے. کامن کاز از دی ویکنس. ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ, modify the process, improve the system. Common cause will help you to improve the process. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ you change the system, you change the process. دیکھیے ہم نے چینج کی بھی تو بات کی تھی نا کہ کوالٹی مینیجر جو ہے بیسیکلی ایک چینج ایجنٹ ہوتا ہے. Slowly and gradually and continuously and continually he try to improve the process, activities which will ultimately improve the system. Special causes بھی ہیں and they are due to some outside influence, and of course you need to discover them. Why? Because they are influencing your system, so you take care of them. Please take a look on these two set of curves. Focus on the target right in the center. اس کو آپ mean کہہ لیجئے, mean of the curve, normal curve کہہ لیجئے. This is the curve of a process. ٹاپ پر دیکھیے شفٹنگ تو شاید آپ کو تھوڑی سی نظر آئے, بٹ اٹ از بیکاز آف دی کامن کازز. آپ اس کو شفٹ وائز کر لیجئے, آپ ان کو ڈے وائز کر لیجئے, آپ ان کو ویک وائز کر لیجئے, آپ ان کو لاٹ وائز کر لیجئے. لاٹ 1 2 3 4, شفٹ 1 2 3 4, ڈے 1 2 3 4, سینٹر آف دی پروسیس
سینٹر پوائنٹ جو آپ میجر کر رہے ہیں وہ مور اور لیس ود دی پیسج آف ٹائم سیم ہے. اس کو آپ کہیں گے کہ پروسیس مے بی شفٹنگ بٹ از سینٹرڈ اینڈ کنٹرولڈ. لیکن نیچے والے کو دیکھیے, اسپیشل کازز, سینٹر بھی چینج ہو رہا ہے, کرو کی شیپ بھی چینج ہو رہی ہے. Now this is because of a special cause. Find out. Take a corrective action. Otherwise, if you look at the shape of the curve, تو اس curve کے اندر جو پاپولیشن ڈیولپ ہوئی, پروڈیوس ہوئی, جو پروڈکٹ آپ نے ڈیولپ کیا, پروڈیوس کیا, اس کو اگر آپ ڈیلیور کریں گے مارکیٹ میں, آپ مجھے بتائیے اس میں ویریشن نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے. تو پھر آئی ایس او آپ نے کیوں امپلیمنٹ کیا؟ آئی ایس او تو ہم نے اسی لیے امپلیمنٹ کیا تھا کہ پروڈکٹ شوڈ بی آف اے کنسسٹنٹ کیریکٹرسٹک. کسٹمر ول گیٹ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ کنسسٹنٹ, سسٹینیبل, پریڈکٹیبل فیچرز آف دی پروڈکٹ. تو جب بھی کوالٹی پرابلم ہوا, آپ نے کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام کو انوالو کیا. اسپیشل کاز کے پرسپیکٹو میں ہم نے 5M کی بات کی, 7M کی بات کی. کوئی نہ کوئی کاز آپ کو نظر آئے گا, پلیز اس کو کریکٹو ایکشن لیجئے. پھر دیکھیے پروسیس آپ کا انڈر کنٹرول آیا یا نہیں. یعنی اگر فرض کیجئے آپ کہہ رہے تھے کہ جی جوس پیک ہو رہا ہے 250 ملی لیٹر, ہونے لگا کہ نہیں؟ یہی ہے نا. جو پروڈکٹ بھی اس میں سے نکل رہا ہے, اس پروسیس کی آؤٹ پٹ وہ ود ان رینج آئی یا نہیں. اس کو ذرا غور سے دیکھیے. ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ورکر ہیں, پولٹری فارم ہے یہ, اور یہ انڈے کلیکٹ کرتے ہیں. 3 مرغیاں ہیں, تینوں انڈے دے رہی ہیں, پروسیس از فائن. اور بائی دا وے جب مرغی انڈے دینے لگتی ہے, اگر آپ کسی پولٹری فارم پہ جائیں, 100 مرغیاں ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ آج ہمیں 100 انڈے ملیں گے. اور 100 سے جب وہ 99 ہوتے ہیں تو وہ جو شخص کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی 99 کیوں ہوئی؟ یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان دی سینٹر ہے, دا چکن ان دا سینٹر, وہ سفید کی بجائے اس نے 3 آلریڈی ریڈ کلر کے یا براؤن کلر کے انڈے دے دیے ہیں. باقی 2 مرغیاں سفید انڈے دے رہی ہیں. یہاں ویریشن کیوں آ گئی؟ یا تو ساری مرغیاں براؤن انڈے دیں. آپ نے براؤن انڈے بھی مارکیٹ میں دیکھے ہوں گے. موسٹ آف دی ٹائم یو سی دی ایگز آر وائٹ. آؤٹر سرفیس کی بات کر رہا ہوں میں, اسکن کی. لیکن یہ جو مرغی ہے درمیان میں, یہ کیوں براؤن انڈے دے رہی ہے؟ ویریشن ہے. تو یو وڈ لائک ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس مرغی کو کیا پرابلم ہے جناب. اسپیشل کاز. واز اٹ دی فیڈ وچ واز گیون ٹو دس چکن؟ واز اٹ دی ٹیمپریچر پرابلم؟ کیا اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ تو آپ اس پرٹیکولر برڈ کو سیپریٹ کر لیں گے, مانیٹر کریں گے, اس لیے کہ باقی پروسیس آپ کو ود ان کنٹرول نظر آ رہا ہے. لیٹس ٹیک اے لک آن دی سیکنڈ ون. یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر باسکٹ کے اندر, ہر ٹرے کے اندر, ہر مرغی جو ہے وہ براؤن انڈے بھی دے رہی ہے اور وائٹ انڈے بھی ہیں, اور پروسیس کنسسٹنٹ ہے. وہ فیڈ کی وجہ سے تھا, وہ ٹیمپریچر کی وجہ سے تھا, وہ کسی بھی وجہ سے تھا, لیکن اٹ از اکراس دی ہول پولٹری فارم. ٹھیک ہے, آپ ان کو سیگریگیٹ کر لیجئے, لیکن تمام کی تمام مرغیاں کنسسٹنٹ وے میں ایک ہی نمبر کے وائٹ اور کلرڈ ایگز کی پروپورشن کے ساتھ آپ کو پروڈکشن دے رہی ہیں. دس از ناٹ اے اسپیشل کاز, دس از اے کامن کاز امنگ دا ہول لاٹ. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اگر براؤن انڈے نہیں لینا چاہتے, then you find out what is the reason. So you improve the process for the whole shed, for the whole 100 or 1000 birds which you have. In other words, my dear students, run chart will examine the behavior of the variable over time, and run chart becomes the basis for the control chart. یہ دیکھیے ٹائم پلاٹ تھا ایبسینٹیزم کا. ہم نے پھر کہا کہ کنٹرول لمٹس کیا ہے اوور دی پیریڈ of 2004 and 2006. یہ ایک دوسرا کنٹرول چارٹ ہے جس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ on a given day what is the percentage of the packet which were shipped within 24 hours.
1, 2, 3, 4 day, 10 day, 11, and you simply count the number of the package, just attribute data, and find out what is the average, what is the average which you expect should be there. You make the target, and then see why there is variation. So if the process is not centered and not stable, you see the behavior on the left hand side. Take a look, the range which you have between the upper control and the lower control, and the process is sporadic. Notice please in the middle, you're tracking the improvement in the process. تو لازمی بات ہے کوئی امپروومنٹ کی گئی ہوگی, کوئی اسپیشل کاز ہوگی, اس کو ریموو کیا گیا ہوگا. تو پروسیس از ناؤ سینٹرڈ اینڈ اسٹیبل اراؤنڈ دا مین, اراؤنڈ دی سینٹر. جو ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کیا ہے اس کے گرد ہے. اینڈ وین یو لک آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ پروسیس کنٹرول چارٹ, دیر از مور امپروومنٹس. یعنی سینٹر والا اور رائٹ والے کو اگر آپ کمپیئر کریں, دی پروڈکشن ان دی رائٹ ہینڈ سائڈ پروسیس از ویری کلوز ٹو دی ٹارگیٹ, ویری کلوز ٹو دی سینٹر. بیکاز اٹ از کلوز ٹو دی سینٹر, میں اب آپ کو یہاں انوائٹ کروں گا وہ ڈیفینیشن کوالٹی کی ذہن میں لے کر آئیے جو ٹاگوچی نے کی تھی. لاس فنکشن, جو ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کیا ہے, پروڈکٹ, سروس, ڈلیوری شوڈ بی رائٹ آن دی ٹارگیٹ. میں کچھ اور ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس پوائنٹ کو مزید ہم لرن کریں گے کہ پروسیس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ٹارگیٹ سینٹر میں آپ سیٹ کرتے ہیں میجرمنٹ کا, اس لیے کہ یہ اگر ویریبل میجرمنٹ ہے تو پھر آپ کا وہ پروسیس اور اس کی آؤٹ پٹ ایز اے پروڈکٹ میجر کرتے ہیں آپ, تو بیہیویئر آپ کو بتائے گا کہ یہ پروسیس جو ہے وہ سینٹرڈ ہے, ان کنٹرول ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے, یا اس پروسیس کی آؤٹ پٹ جو ہے رائٹ آن دی کسٹمر ریکوائرمنٹ, رائٹ آن دی اسپیسیفکیشن, رائٹ, اینڈ دا رائٹ ون which will satisfy the customer most of the time. In other words, the output of the process would be such that the recipient of the product would be happy. In other words, the upper control limit and the lower control limit sets the acceptable and the unacceptable outcome of the process. You don't want to go beyond these limits. So the population, وہی curve ہے population کا, population would be between the two control limits, but most of the population is in the middle. Most of the population. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اسٹیٹسٹکس کے پرسپیکٹو میں یہاں پر ہمیں پھر ڈیویشن, ویریشن اور ڈیویشن کا کانسیپٹ بھی پھر لے کر آنا پڑے گا. اسٹینڈرڈ ڈیویشن, ٹھیک ہے, ہم آبزرو کر رہے ہیں, ہمارا ٹارگٹ ہمیں معلوم ہے, ہم میجر کر رہے ہیں کہ آؤٹ پٹ آف دی پروسیس جو ہے وہ ٹارگٹ کے مطابق کیسی ہے. ہاں, کامن کاز ویریشن کے پرسپیکٹو میں ہم سمجھتے ہیں کہ دیر وڈ بی ویریشن, بٹ دا کوشچن از وٹ از دی رینج آف ویریشن. سو وی سیٹ سرٹن لمٹس ایز لانگ ایز. اچھا پھر دیکھیے, جب ہم لمٹ کی بات کر رہے ہیں, کنٹرول لمٹ کی, یہ وہ کنٹرول لمٹ ہے کہ جو کسٹمر کی اسپیسیفکیشن کی لمٹ سے کم ہونی چاہیے. یعنی اگر کسٹمر نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ بوٹل میں یہ پیک میں دودھ جو ہے 250 ملی لیٹر ہو, تو آپ کے پروسیس کی پھر کنٹرول لمٹ جو ہے وہ مجھے بتائیے کہ پھر کیا ہوگی, کیسے آپ اس کو سیٹ کریں گے کہ یہ پروسیس ہر بوٹل اور ہر پیک کے اندر 250 پلس مائنس کتنا آپ رکھیں گے کہ کسٹمر ول موسٹ آف دی ٹائم گیٹ 250 ملی لیٹر آف دا ملک. پلس مائنس تو اس کے اندر پرسنٹیج رہے گی. ویریشن کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. کامن کازز آر پارٹ آف دی سسٹم. اسپیشل کازز کو آپ اسائن کریں گے لوکنگ ایٹ دی میجرمنٹ ڈیٹا, اینڈ you will keep on continuously improving so that your process could be in control.
So my dear students, we will continue on, keeping in mind that SPC and SQC goes together. SPC is now focusing on the process. What is the behavior of the process? And if this is predictable and assignable, then we expect that the product coming out of this process would be consistent and would satisfy the customer who will receive it. My dear students, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم مشین کی پرفارمنس، اس انسٹرومنٹ کی پرفارمنس جس سے آپ میجر کر رہے ہیں، اس شخص کی پرفارمنس جو اس پروسیس کو آپریٹ کر رہا ہے، اس ٹرک کی پرفارمنس جو آپ ڈلیوری میں استعمال کر رہے ہیں، اٹ ویریز. اس کٹر کی پرفارمنس، اس مشین اور اس کٹر کی پرفارمنس جو میٹر راڈ بنا رہی ہے، اٹ ویریز. ویریشن تو ہوگی. آپ کیسے اس پروسیس کو ٹیون کریں گے؟ دا ورڈ ٹیوننگ. اور ٹیوننگ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ ٹیوننگ اس لیے کر رہے ہیں کہ پروسیس کو ود ان رینج رکھیں، ود ان لمٹ رکھیں، تاکہ یہ جو ڈیٹا کا جو ڈسپرشن ہے، اسپریڈ ہے، کسٹمر کی اسپیسیفکیشن سے دور نہ ہو، وے آف نہ ہو. اور اگر یہ وے آف ہوگا، کسٹمر ول کرائی، کسٹمر ول کمپلین، کسٹمر ول کلیم، کسٹمر ول آسک فار وارنٹی. It will create rework, it will create scrap, it will create cry, it will create problems. Problems on revenue, problems on profit, problems on performance. So before the external customer speaks about it, we are expecting from the internal customer, the process owner, to take care of the data by developing the statistical mindset. So we will continue on with the SPC in the next session, and we try to see how we develop these control charts and what are the various type of charts. Naturally, this is an area where you need to be given the data and you sit down and you develop the control chart. لیکن کانسیپٹ کو آپ سمجھیے مختلف ایگزامپل سے، تاکہ جب پھر آپ کو ڈیٹا سیٹ دیا جائے تو پھر آپ ٹول کو یوز بھی کر سکیں، پروسیس کو بھی کنٹرول کر سکیں اور پریکٹس بھی کر سکیں. نیچرلی یہ پریکٹس سے چیزیں آتی ہیں، صرف سننے سے اور دیکھنے سے اور کانسیپٹ لرن کرنے سے کانسیپٹ تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اور مجھے امید ہے لائف، پرسنل، بزنس، گورنمنٹ، پبلک، ناٹ فار پروفٹ سے، کہ تاکہ ہر ایریے میں آپ ایس پی سی کے ان کنٹرول چارٹس کو یوز کر سکیں، ڈپلوائے کر سکیں، آبزرو کر سکیں اور ایکشن لے سکیں پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. آئی سی یو ان دی نیکسٹ سیشن اینڈ کنٹینیو آن ود دی ایس پی سی چارٹس. خدا حافظ and السلام علیکم.